الحمد لله المتوحد بجلال ذاته وكمال صفاته المتقدس في نعوت الجبروت عن شوائب النقص وسماته والصلاة على نبيه محمد المؤيد بساطع حججه وواضح بيناته وعلى آله وصحبه هداة طريق الحق وحماته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین، حضرات علماء کرام، قرب و جوار سے تشریف فرما با وفا با وقار دوستو، ساتھیو، ختم نبوت کے خوبصورت عنوان سے آج کی یہ محفل سجائی گئی ہے۔ اس محفل، اس کانفرنس کے منتظم بانی علاقہ کی معروف دینی، ملی، مذہبی شخصیت جناب صوفی نذیر احمد دامت برکاتہم العالیہ، اللہ پاک ان کی عمر میں برکت فرمائے اور ان کے برادر جو دار آخرت کو جا چکے ہیں، کروٹ کروٹ رب تعالی ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔
قاری عبداللطیف رحمہ اللہ تعالی کی قبر کو منور فرمائے۔ محترم دوستو، عنوان ہے ختم نبوت۔ میں یہاں 2-3 باتیں عرض کروں گا۔ پہلی بات، نبوت کیا ہے؟ دوسری بات، ختم نبوت کیا ہے؟ جہاں تک لفظ نبوت کا تعلق ہے، اس کا معنی ہوتا ہے خبر دینے والا۔ نبی کا معنی خبر دینے والا۔ رب العالمین سے خبر لے کے انسانیت کو خبر پہنچانا، اس عمل کو نبوت کہتے ہیں۔ پھر الفاظ دہراتا ہوں، بارگاہ رب العالمین سے خبر لے کے انسانیت کو خبر پہنچانا، اس عمل کو نبوت کہتے ہیں۔ اور خبر پہنچانے والے کو نبی کہتے ہیں۔ انسانوں کو اس جہاں میں رہتے ہوئے اماں کی گود سے لے کے قبر کی دیواروں تک کسی نہ کسی راہبر، کسی نہ کسی رہنما کی مسلسل ضرورت رہتی ہے۔ انسان منزل پہ جانا چاہتا ہے، بار بار وہ راستہ پوچھنے کا محتاج ہوتا ہے۔ قدم قدم پہ ہم ہر شعبے میں راہبر کے محتاج۔ کوئی شخص ذمہ دارہ میں قدم رکھے تو وہ سمجھدار ذمہ دار سے پوچھے گا، فصل اچھی اگانے کے لیے عمدہ جگہ کون سی ہوتی ہے، عمدہ بیج کون سا ہوتا ہے، اس فصل کے لیے عمدہ موسم کون سا ہوتا ہے۔ سخت سردی کے موسم میں کوئی شخص مونجی کی فصل لگانے کا حوصلہ نہیں کرتا۔ بیج بھی عمدہ، زمین بھی عمدہ، موسم عمدہ نہیں، محتاج ہوتا ہے پوچھنے کا۔ کوئی شخص دکانداری کرنا چاہتا ہے، وہ محتاج ہے تجربہ کار کا۔ میں جس ماحول میں رہ رہا ہوں، یہاں کے لوگوں کی ضرورت کی اشیاء کیا ہے، انہیں سمجھ کے وہ اپنی دکان بنائے گا۔ کوئی شخص فیکٹری کارخانہ لگانا چاہتا ہو، محتاج ہے وہ کسی سے پوچھنے کا۔ غرض کے زندگی میں قدم 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 پہ بندے کے بھٹکنے کے امکان ہیں، بھولنے کے امکان ہیں، غلطی کھانے کے امکان ہیں۔ وہ غلطی سے بچنے کے لیے، وہ خسارہ سے بچنے کے لیے
کسی راہبر کا محتاج ہوتا ہے، بالکل عیب عین ہی. اسی طرح یہ جاننا، یہ پہچاننا میرے رب نے میرے لیے حلال کیا بنایا ہے، حرام کیا بنایا ہے، میرے رب نے میرے لیے پاک کیا بنایا ہے، ناپاک کیا بنایا ہے، میرے رب نے میرے لیے جائز کیا رکھا ہے، ناجائز کیا رکھا ہے، میرے رب نے میرے لیے حرام کیا بنایا ہے، حلال کیا بنایا ہے، میرے پروردگار نے میری عبادت کا طرز کیا بنایا ہے، میری عبادت کا انداز کیا بنایا ہے. عبادت جاننے کے لیے، نماز روزہ حج زکوٰۃ جاننے کے لیے، حلال حرام جاننے کے لیے، پاکی ناپاکی جاننے کے لیے، جائز ناجائز جاننے کے لیے، حیوانی زندگی اور انسانی زندگی میں فرق جاننے کے لیے، کامیاب زندگی ناکام زندگی میں فرق جاننے کے لیے، ان زندگی کے سانسوں کو اس انداز میں گزاریں کہ یہ زندگی کے گزرے ہوئے سانس مرنے کے بعد کی زندگی کا سرمایہ بن جائیں. اس کو جاننے کے لیے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کو راہبر کی ضرورت نہ ہو، انسان کو رہنمائی کی ضرورت نہ ہو، انسان کو پیشوائی کی ضرورت نہ ہو. جس طرح ایک انسان فصل اگانے میں کسی رہنما کا محتاج ہے، گاڑی چلانے میں کسی رہنما کا محتاج ہے، فیکٹری کارخانہ چلانے میں کسی رہنما کا محتاج ہے. یہاں سے کوئی شخص کراچی پہنچنا چاہے وہ رہنما کا محتاج ہے. کوئی شخص میرے گھر پہنچنا چاہے وہ بھی رہنما کا محتاج ہے کہ کوئی بندہ ہمیں مولانا کے گھر کا ایڈریس بتائے تاکہ ہم بھول نہ سکیں، بھٹک نہ سکیں. جب ہم 2 میل کا سفر طے کرنے کے لیے راہبر کے محتاج ہیں، رہنما کے محتاج ہیں، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ رب العالمین انسانوں کو بھیج دیتے اور حلال حرام کا فیصلہ کرنے کے لیے انہی کو اختیار دے دیتے کہ جس کو چاہو حلال بنا لو، جس کو چاہو حرام بنا لو. عبادت طے کرنے کے لیے انسانوں ہی کو اختیار دے دیتے. انسانوں تم جس طرح چاہو عبادت کر لو، تمہارے اختیار میں ہے. اگر رب کیسے ہو سکتا ہے رب تعالی انسانوں کو بھیج کے ان کی پاکی ناپاکی کے فیصلے انہی پہ چھوڑ دیتے؟ نہیں، رب العالمین نے زندگی کا یہ سفر طے کرنے کے لیے انسانوں کو تنہا نہیں چھوڑا. اندھیرے مٹانے کے لیے سورج کا انتظام کیا ہے، اندھیرے مٹانے کے لیے چاند کا انتظام کیا ہے، اندھیرے مٹانے کے لیے ستاروں کا انتظام کیا ہے، پیاس بجھانے کے لیے پانیوں کا انتظام کیا ہے، آکسیجن لینے کے لیے ہواؤں کا انتظام کیا ہے، چھت کے نیچے وقت گزارنے کے لیے آسمان کا انتظام کیا ہے، اور منزل پہ منزل پہنچنے کے لیے سواریوں کا انتظام کیا ہے. رب العالمین نے شکم پیٹ بھرنے کے لیے زمین سے غذائیں اگانے کا انتظام کیا ہے. جس رب نے زندگی کی یہ سانسیں گزارنے کے لیے انسان کو تنہا نہیں چھوڑا، کیسے ہو سکتا ہے وہ رب بندے کو آخرت کی تیاری کرنے کے لیے تنہا چھوڑ دیتے؟ نہیں، وہاں بھی رب نے راہبر کا انتظام کیا، رہنما کا انتظام کیا، پیشوا کا انتظام کیا، ہر زمانے میں کیا، ہر دور میں کیا. اپنی مہر لگا کے بندوں کو بھیجا، اپنی مہر لگا کے
انسانوں کو انسانوں کی طرف بھیجا، انہیں راہبر بنا کے بھیجا، انہیں رہنما بنا کے بھیجا، انہیں پیشوا بنا کے بھیجا۔ بس اس بھیجنے کے نظام کو، اس بھیجنے کے سسٹم کو نبوت کہتے ہیں۔ بات سمجھ آئی؟ سلسلہ نبوت کیا ہے؟ خدائی رہنمائی، اللہ اپنی خبریں بندوں تک پہنچانے کے لیے بندوں کا راہبر بنا کے انسانوں کی طرف جنہیں بھیجتے ہیں وہ نبی ہوتے ہیں۔ یہ ہے نبوت۔ ختم نبوت کیا ہے؟ رب تعالی نے یہ سلسلہ نبوت اسی دور سے شروع فرما دیا جس دور میں پہلا انسان بنایا۔ ایک مہینہ بھی اللہ نے انسانوں کو نبوی رہنمائی کے بغیر نہیں چھوڑا۔ اللہ نے ایک پل بھی انسانوں کو محض ان کی عقل پہ، محض ان کی دانائی پہ، محض ان کی بصیرت پہ نہیں چھوڑا، بلکہ نظام یہ بنایا کہ جو پہلا انسان ہے وہ پہلا نبی بھی ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم پہلے انسان تھے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک بندوں کو فرما دیتے کہ ابھی کچھ وقت گزرنے دو، میں دیکھتا ہوں صحیح چلتے ہو کہ بھٹکتے ہو۔ نہیں، رب تعالی نے بھٹکنے کا موقع بندوں کو نہیں دیا کہ بھٹکنے کا انتظار کروں، بلکہ پہلے دن حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ نے وجود عطا کر کے جب وجود عطا کیا، ساتھ ہی انہیں منصب نبوت بھی سجا دیا، مہر نبوت بھی اللہ نے انہیں لگا دی کہ اب آنے والی نسلوں کے یہ باپ بھی ہیں، آنے والی نسلوں کے یہ نبی بھی ہیں۔ تو سلسلہ نبوت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، جو انسانیت پھیلتی چلی گئی، تو نبی بھی رب تعالیٰ بھیجتے چلے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیس علیہ السلام نبی بن کے آئے، حضرت شیس کے بعد حضرت ادریس نبی بن کے آئے، حضرت ادریس کے بعد حضرت نوح نبی بن کے آئے، حضرت نوح کے بعد حضرت ابراہیم نبی بن کے آئے، حضرت ابراہیم کے بعد حضرت اسماعیل و اسحاق نبی بن کے آئے، حضرت اسحاق کے بعد حضرت یعقوب نبی بن کے آئے، حضرت یعقوب کے بعد حضرت یوسف نبی بن کے آئے، حضرت یوسف کے بعد حضرت ایوب نبی بن کے آئے، حضرت ایوب کے بعد حضرت موسیٰ و ہارون نبی بن کے آئے، حضرت موسیٰ و ہارون کے بعد حضرت داؤد و سلیمان نبی بن کے آئے، حضرت صالح نبی بن کے آئے، حضرت شعیب نبی بن کے آئے، حضرت زکریا نبی بن کے آئے، حضرت یحییٰ نبی بن کے آئے، حضرت یونس نبی بن کے آئے۔ جہاں پہ انسانیت کے آثار تھے وہاں رب تعالیٰ نے نبی بھیج دیے۔ کوئی بستی، کوئی قوم، کوئی شہر ایسا نہیں کہ جہاں پہ رب تعالیٰ نے نبی نہ بھیجے ہو۔ جہاں کوئی دریا کے پتن پہ رہتا ہے، دریا کے پتن پہ رہنے والوں کی طرف رب نے نبی بھیج دیا۔ جہاں کوئی صحراؤں میں رہتا ہے، صحرا کے بدوؤں کی طرف رب نے نبی بھیج دیا۔ جہاں کوئی پہاڑیوں کے دامن میں رہتا ہے، پہاڑوں کی وادیوں میں رہتا ہے، پہاڑوں کی چٹانوں پہ رہتا ہے، رب نے وہاں نبی بھیج دیا۔ تو یوں انسانی آبادی بڑھتی چلی گئی، سلسلہ نبوت چلا آتا رہا، چلتے بالآخر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور اور زمانہ آیا۔ آج سے 1496 سال قبل، 1496 سال، 4 سال کم، 1500 سال پہلے سرزمین عرب پہ مکہ مکرمہ شہر میں جناب ہاشم کے خاندان میں، جناب عبد المطلب کی حویلی میں، جناب عبداللہ کے نور نظر، سیدہ آمینہ کے لخت جگر ان کی گود میں، ربیع الاول کے مہینہ میں، پیر کے دن، صبح صادق کے وقت، کونین کے تاجدار
امام الانبیاء، سید الانبیاء، مراد الانبیاء، مشتاق الانبیاء، اولین و آخرین کے پیغمبر، کونین کے تاجدار، سیاح لامکان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت با سعادت کے بعد اب سوال یہ ہے کہ وہ سلسلہ نبوت جو چلا آ رہا تھا، کیا اب اس میں گنجائش ہے کہ بعد میں بھی نبی آتے رہیں، یا وہ یہاں آ کے پورا ہو گیا، وہ سلسلہ نبوت یہاں آ کے مکمل ہو گیا؟ لدے کی اسلام نگر کے دوستوں، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ آ کے سلسلہ نبوت مکمل ہو گیا، پورا ہو گیا، ادھورا نہیں رہا۔ اس پورے ہو جانے کو ختم نبوت کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر، خلافت راشدہ۔ ختم نبوت کا معنی سمجھ لیجئے کہ سلسلہ نبوت جو چلا رہا تھا وہ پورا ہو گیا۔ پہلے ادھورا تھا وہ سلسلہ، ادھورا تھا اسی لیے تو ایک کے بعد دوسرے آتے رہے۔ میں خطاب کر رہا ہوں، میری تقریر کے بعد جلسہ پورا نہیں ہوا، ادھورا ہے۔ تلاوت ہوگی، نعت خواں ہوں گے، خطاب ہوگا۔ اس لیے میرا بیان یہ پورا نہیں بلکہ اس جلسے کا سلسلہ ادھورا ہے۔ ہاں، جس وقت آخری خطیب آ جائے گا، آخری خطیب خطاب فرما لے گا، اس وقت آپ کہیں گے جلسہ پورا ہو گیا۔ اب اس خطیب کے بعد نہ کوئی تلاوت، نہ کوئی نعت، نہ کوئی خطاب، بس دعا ہو گئی، سلسلہ پورا ہو گیا، جلسہ مکمل ہو گیا۔ پروردگار عالم نے کائنات میں آقا کی آمد سے قبل انبیاء بھیجے، وہ سلسلہ نبوت ادھورا تھا، آقا کی آمد پہ آ کے وہ سلسلہ نبوت پورا ہو گیا۔ اب قیامت تک کے لیے کسی نئے نبی کی انسانیت کو ضرورت نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ہی کل کائنات کے رہبر بن کے آئے، کل کائنات کے رہنما بن کے آئے، کل کائنات کے پیشوا بن کے آئے، ساتوں زمینوں کے اب آپ ہی نبی ہیں، ساتوں آسمانوں کے اب آپ ہی نبی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم ذات اقدس پہ آ کے نبوت کے تمام اوصاف پورے ہو گئے، نبوت کے تمام کمالات پورے ہو گئے۔ علماء نے لکھا ہے نبوت میں 3 کمال ہونے چاہیے، وہ 3 کمال ہوں تو ختم نبوت بنتی ہے، 3 اوصاف ہوں تو ختم نبوت بنتی ہے۔ پہلی صفت کہ وہ نبوت سارے جہانوں کے لیے ہو، جب سارے جہانوں کے لیے ہو تب ختم نبوت کی صفت پوری ہوگی۔ دوسری صفت اس نبوت میں تمام نبیوں کے کمالات کا عکس نظر آتا ہو، تمام انبیاء کے کمالات کی جھلک نظر آتی ہو۔ اور تیسری صفت وہ نبوت کسی مخصوص وقت کے لیے، زمانے کے لیے نہ ہو، تمام زمانوں کے لیے ہو۔ جس نبوت میں یہ 3 صفتیں ہوں گی وہ خاتم النبیین ہوگا۔ پہلی صفت میں نے عرض کی کہ وہ تمام جہانوں کے لیے ہو۔ سابقہ انبیاء نبی تھے، خاتم النبیین نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، خاتم النبیین نہیں تھے۔ حضرت موسیٰ نبی تھے، خاتم النبیین نہیں تھے۔ حضرت عیسیٰ نبی تھے، خاتم النبیین نہیں تھے۔ اس لیے کہ خاتم النبیین کی 3 صفتیں ہیں۔ پہلی صفت سارے جہانوں کے لیے ہو۔ اس زمانے کے نبی سارے جہانوں کے نبی نہیں ہوتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام باب البستی کے نبی ہیں،
قریب کے قریب ترین حضرت لوط علیہ السلام نبی ہے، حضرت لوط کی بستی وہ اور نبی ہیں، حضرت ابراہیم جہاں وہ اور نبی ہیں، حضرت موسیٰ جہاں وہ اور نبی ہیں، حضرت صالح جہاں وہ اور نبی ہیں، حضرت شعیب جہاں وہ اور نبی ہیں، حضرت نوح جہاں وہ اور نبی ہیں، حضرت ادریس جہاں وہ اور نبی ہیں۔ وہ علاقوں کے نبی تھے، خطوں کے نبی تھے، شہروں کے نبی تھے، اور ختم نبوت وہ ہوتی ہے جہاں سارے علاقوں کی نبوت ہو۔ اللہ نے رب العالمین نے آقا علیہ السلام کو جس وقت نبوت کا سرٹیفکیٹ جاری کیا، یہ نہیں فرمایا کہ آپ کو ہم بھیج رہے ہیں خطہ عرب کی طرف، آپ کو ہم بھیج رہے ہیں سرزمین مکہ کی طرف، بلکہ اعلان یہ ہے محبوب آپ دنیا والوں کو یہ جا کے کہہ دیجئے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں پوری کی پوری انسانیت کی طرف رب کا رسول بن کے آیا ہوں۔ آپ کی نبوت سارے جہانوں کے لیے، ساتوں زمینوں کے لیے، ساتوں آسمانوں کے لیے۔ وقت اجازت نہیں کہ میں ساتوں زمینوں میں آقا کی نبوت کی مثالیں عرض کروں، ساتوں آسمانوں میں آپ کی نبوت کی مثالیں عرض کروں۔ صرف یہی ذہن میں رکھیے جہاں جہاں تک پروردگار عالم کی کبریائی ہے وہاں وہاں تک آقا کی مصطفائی ہے۔ رب العالمین نے کسر کوئی نہیں چھوڑی، اپنی ذات کے لیے اللہ نے لفظ بولا، جملہ بولا، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام کی تمام تعریفیں رب کے لیے ہیں، اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے۔ اللہ نے اپنے لیے رب العالمین کا لفظ بولا اور آقا کے لیے رحمت للعالمین کا لفظ بولا، تو عالمین اگر زمینوں کا نام ہے تو زمینوں کے اللہ رب ہے، زمینوں کے آقا نبی ہیں۔ عالمین کا لفظ آسمانوں کے لیے ہے تو آسمانوں کے اللہ رب ہیں، تو آسمانوں کے آقا نبی ہیں۔ عالمین کا لفظ اگر صحراؤں کے لیے، دریاؤں کے لیے، جنگلوں کے لیے، آسمانوں کے لیے، فلک کے لیے، 14 طبقوں کے لیے ہے تو 14 طبقوں کے لیے آقا نبی ہیں۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، مقام صحابہ، خلافت راشدہ، نعرہ تکبیر۔ دوسری صفت خاتم النبیین یعنی آخری نبی کی دوسری صفت یہ کہ اس کی ذات، اس کی شخصیت جامع الکمالات ہو، ایک دو کمال نہیں، جامع الکمالات ہو۔ تمام انبیاء کو جتنے کمال ملے ہیں ان تمام کمالات کی جھلک اس پیغمبر کی ذات میں نظر آتی ہو۔ رب العالمین نے ہر نبی کو کمالات عطا کیے، مگر پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جامع الکمالات بنا کے بھیجا۔ حسن یوسف دم عیسیٰ، ید بیضاداری، آنچ خوباں ہمادارنگ، تو تنہا داری۔ فارسی کے شاعر نے اس کو کیا خوبصورت الفاظ میں کہا، آقا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری۔ حسن یوسف دنیا میں حسن کمال کا درجہ ہے، اور اگر یہ یوسف علیہ السلام کو ملا ہے تو یوسف کا کمال، یوسف کا حسن ادھورا تھا، آپ کا حسن پورا ہے، آپ کا حسن پورا ہے۔ خطاب فرما رہے تھے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالی، اور عنوان گفتگو تھا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن۔ ایک نوجوان کھڑا ہو کے کہنے لگا، شاہ جی میں نے تو قرآن کریم کے ترجمہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن پڑھا ہے کہ قرآن حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی جھلکیاں پیش کرتا ہے کہ حسن یوسف پہ مصر کا حسن فدا ہو گیا، مصر کا حسن کٹ مرا۔ اور آپ تذکرہ کر رہے ہیں حسن مصطفیٰ کا،
آپ ذرا کوئی حسن مصطفیٰ سے کوئی کمال کوئی جمال کی جھلک تو دکھائیے۔ حضرت شاہ جی سید عطا اللہ شاہ بخاری نے فرمایا، ہاں میرے بیٹے، ہاں میرے پتر، حضرت یوسف علیہ السلام کو جو جمال ملا میں اس کا قائل ہوں، میں اسے مانتا ہوں۔ قرآن کے برکوں میں جمال یوسف کا تذکرہ آیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی جھلک جس وقت مصر کی عورتوں نے دیکھی تو مصر کی عورتیں اپنی نگاہوں پہ قابو نہ رکھ سکی، نگاہیں چندھیا گئیں اور وہ ہوش کھو بیٹھی، ہوش کھو کے قطعنا ایدیہن اپنی انگلیوں کو کاٹ ڈالا، قطعنا ایدیہن اپنے ہاتھوں کو زخمی کر بیٹھی کہ وہ بے ہوش ہوئی یا ہوش کھو دیے۔ ہوش کھو کے کاٹی تو انگلیاں کاٹی، کاٹی تو ہاتھ کاٹے۔ حسن مصطفیٰ وہ ہے جس کو دیکھ کے دنیا مدہوش نہیں ہوئی، بے ہوش تھی، ہوش میں آئی، ہوش میں آ کے گردنیں کٹوا ڈالی، ہوش میں آ کے گردنیں کٹوا ڈالی۔ مدہوش ہو کے کیا تو کیا کیا، مدہوش ہو کے کیا تو کیا کیا، بدن کو سن کر کے اس کا آپریٹ کیا تو کیا کیا۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو جنہوں نے دیکھا وہ اتنے فائدہ ہوئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے رخ مصطفیٰ کی، جمال مصطفیٰ کی، رخ انور کی ایک جھلک دیکھ کے فدا ہو گئے۔ دنیا ان کے سامنے آئی، دنیا کی رونقوں کو ٹھکرا کے چلے گئے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے خاتم النبیین بنا کے بھیجا۔ خاتم النبیین کی پہلی صفت یہ ہے کہ اس کی نبوت عام ہو، سارے جہانوں کے لیے ہو۔ دوسری صفت یہ ہے وہ جامع الکمالات ہو۔ حسن یوسف دم عیسیٰ، یوسف علیہ السلام کا حسن بھی آپ کی ذات میں ہو۔ دم عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات بھی آپ کی ذات میں ہے۔ ید بیضا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کی جو کرامت تھی، معجزہ تھا، وہ بھی آپ کو ملا۔ حضرت عیسیٰ کے انوارات، حضرت عیسیٰ کے کمالات آپ کی ذات میں ہیں۔ ایک ہندو پنڈت اور ایک عیسائی پادری اور ایک یہودی، یہ سارے علماء جمع ہو کے مولانا محمد قاسم نانوتوی کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے، مولانا قاسم نانوتوی آپ کہتے ہو ہمارے نبی جامع الکمالات ہیں، لیکن ہم تو دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ اتنے کمال والے تھے کہ انہوں نے اپنی لاٹھی پتھر پہ ماری تو پتھر سے پانی کے فوارے پھوٹ پڑے، پتھر سے پانی کے فوارے پھوٹ پڑے۔ حالانکہ پتھر سے پتھر ٹکرائے یا پتھر پہ کوئی سخت شے ٹکرائے تو وہاں پانی کے فوارے نہیں بلکہ آگ کے انگارے نکلتے ہیں۔ لیکن کمال موسیٰ یہ تھا کہ ان کی لاٹھی پتھر پہ لگی تو وہاں آگ کے انگارے نہیں، پانی کے فوارے نکلے۔ تم اپنے نبی کا کوئی ایسا کمال دکھاؤ جہاں پہ پتھر سے آگ کے انگارے نہیں بلکہ پانی کے فوارے نکلتے ہوں۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، او عیسائی پادری تو نے بڑی بات کہہ دی، ہندو اور یہودیوں تم نے بڑی بات کہی، تم نے ہمارے پیغمبر کو دیکھا ہی نہیں۔ حضرت موسیٰ نے پتھر پہ لاٹھی ماری، پتھر سے پانی نکلا۔ پتھر سے پانی نکلنا یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ ہو نہ سکے، پتھر سے تو پانی کے چشمے پھوٹا ہی کرتے ہیں۔ پتھر زمین کی جنس ہے، زمین کی جنس میں اللہ نے پانی رکھا ہے، وہاں سے پانی نکلا ہی کرتا ہے۔ کمال تو یہ ہے وہاں سے پانی نکلے جہاں سے نہ کبھی نکلا تھا، نہ نکلتا ہے، نہ نکلے گا۔ وہ سارے حیران ہوئے، کہنے لگے بتاؤ کہاں سے نکلا؟ مولانا نانوتوی نے فرمایا میرے پیغمبر کے انگلی کے پوروں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، معجزات مصطفیٰ، خلافت راشدہ،
نعرہ تکبیر۔ عیسائی کہنے لگا مولانا نانوتوی آپ نے حضرت موسیٰ کے معجزہ کا بدل پیش کر دیا، لیکن حضرت عیسیٰ کو کہاں لے کے جاؤ گے؟ حضرت عیسیٰ تو مردوں کو زندہ کر کے ان سے بات کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو مردوں کو زندہ کر کے ان سے بات کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کا معجزہ کہاں لے کے جاؤ گے؟ حضرت نانوتوی نے فرمایا حضرت عیسیٰ کی عظمت کے ہم قائل ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے، لیکن ذرا غور کرنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو زندہ کر رہے ہیں جو زندگی والے تھے، جو زندگی والے تھے، جو زندگی کے ساتھ دنیا میں رہ کے وقت گزار کے چلے گئے، ان سے بات کر رہے ہیں۔ جو کبھی بات کیا کرتے تھے، روح پرواز کر گئی، بات کرنا رک گئے، اگر روح پھر جڑ جائے پھر بات کرنے لگیں گے، لہذا بات انہوں نے کی جو پہلے کرتے تھے۔ مگر ہمارے پیغمبر کا کمال دیکھو، بات میرے نبی سے وہ کر رہے ہیں جو نہ کبھی پہلے بولے تھے، نہ اب بولتے ہیں، نہ کبھی بولیں گے۔ وہ کہنے لگا ذرا مثال دو، مولانا نانوتوی نے فرمایا پتھر نہ پہلے بولتے تھے، نہ اب بولتے ہیں، نہ آئندہ بولیں گے، مگر میرے پیغمبر کے سامنے ابو جہل کی مٹھی میں پتھر کے کنکر بول پڑے۔ کمالات نبوت ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں خاتم النبیین ہونے کی پہلی صفت یہ ہے کہ خاتم النبیین سارے جہانوں کے لیے ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام سارے جہانوں کے لیے ہے۔ خاتم النبیین کی دوسری صفت یہ ہوتی ہے کہ ان کی ذات میں کمالات سارے جمع ہوتے ہیں۔ آقا علیہ السلام جامع الکمالات ہیں۔ آپ کو ایک ایک کمال اللہ نے عطا کیا۔ علم کمال ہے، اللہ نے آپ کو سب سے بڑا عالم بنایا۔ امامت کمال ہے، اللہ نے آپ کو نبیوں کا امام بنایا۔ دنیا میں لوگ امام بنتے ہیں، ان کے مقتدی انسان عام امتی ہوتے ہیں، مگر اللہ نے آپ کو امامت کا کمال عطا کیا۔ ایسا عطا کیا شب معراج میں آپ مصلی پہ ہیں، آپ کے مقتدیوں میں پیچھے سارے کے سارے نبی کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ کمال ہے، ہر شے با کمال عطا کی، نبوت کمال، علم کمال، حتیٰ کہ صحابہ عطا کیے تو صحابہ بھی با کمال عطا کی۔ ایک سے ایک بڑھ کے صحابی با کمال ہے۔ صداقت کے بے تاج بادشاہ حضرت ابو بکر صدیق با کمال ہے۔ عدالت کے تابع تاج بادشاہ حضرت فاروق اعظم با کمال ہے۔ حیا کے بے تاج بادشاہ حضرت عثمان ذو النورین با کمال ہے، اور حضرت جرأت و شجاعت کے بے تاج بادشاہ حضرت علی المرتضیٰ با کمال ہے۔ ایک ایک میرے پیغمبر کا صحابی با کمال ہے۔ اس لیے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی نئے نبی کی کوئی ضرورت باقی۔ یہ ہے ختم نبوت۔ رب العالمین ہمیں اسی عقیدے کے ساتھ جیتے رہنے کی توفیق عطا بخشے اور اسی عقیدے پہ استقامت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔